وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور وارث بنایا ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب کا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد پھر بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تورات کتاب ملی، اور یہ تورات وہ کتاب ہے کہ قرآن پاک کے بعد اس کا رتبہ ہے۔ لیکن دنیا بھر میں یہودیوں کے ہونے کے باوجود کسی جگہ پر بھی تورات آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اس کی عبارتوں کو، اس کے معنی کو ان یہودیوں نے خود رد و بدل کر دی۔ صرف ایک واحد کتاب قرآن پاک ہے کہ جس کے الفاظ تو کیا، اس کی زبر زیر پیش تک بھی ویسے کی ویسے ہی، پوری محفوظ کتاب۔ اور فرمایا ہم نے وارث بنایا بنو اسرائیل کو کتاب۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں پیسے کا وارث بنایا جاتا ہے، باپ مر گیا بیٹا وارث، ماں مر گئی بچے وارث، لیکن علم اور دین کے بھی لوگ وارث بنتے ہیں۔ فرمایا ہم نے وارث بنایا کتاب کا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ وہ اپنے فوت ہونے کے بعد لوگوں کو دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے۔ انبیاء کرام جب بھی دنیا سے جاتے تھے پیسہ نہیں چھوڑ کر جاتے تھے، لوگ پیسے لے کر وارث بنتے نہیں، علم چھوڑ کر جاتے تھے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم لے لیا سمجھ لو اس نے اپنے پیغمبر کی وراثت کا بڑا حصہ حاصل کیا، علم جس نے حاصل کیا۔ تو فرمایا یہ کتاب ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ فاصبر، اے پیارے پیغمبر آپ ان کافروں کی باتوں پر صبر کریں، یہ آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، آپ مغفرت طلب کرتے رہیں اپنے گناہ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، بلکہ ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں آ رہا ہے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ نہیں تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گناہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر اس بات کو جاری کرنے کے لیے کہ میری امت بار بار استغفار کرے، تو صحابہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں، یعنی ایک مجلس میں جہاں بیٹھے ہوتے تھے 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، 100 دفعہ۔ ہم پورے دن میں بھی استغفار نہیں کرتے، پورا دن گزر جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین مشائخ ہمارے کہتے ہیں کہ پورا دن نہیں بھی کیا نا، سوتے وقت بستر پر بیٹھ کر ایک تسبیح استغفار کی ضرور کر دیں، تاکہ دن کے جتنے بھی گناہ ہیں فرشتے ان کو لکھنے سے رکے رہتے ہیں کہ اگر رات تک اس نے استغفار کر لیا تو ہم مٹا دیں گے، نہ کیا تو پھر ہم لکھ دیں گے، اسی لیے رات کو استغفار۔ تو فرمایا ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن کوئی غیر اولا کام اگر آپ نے اختیار کرنے کا ارادہ کیا کہ بہتر نہیں تھا اس کو کیا گیا، مطلب گناہ نہیں ہے لیکن وہ بہتر نہیں تھا، لیکن اگر آپ نے اس کو کرنے کا ارادہ کیا اس پر بھی مغفرت مانگی۔ مثلا مشرکین نے ایک دفعہ کہا کہ ہم چونکہ یہاں کے مکے کے چودھری وڈیرے اور سردار لوگ ہیں، اور یہ آپ کے پاس بلال حبشی، رومی، صہیب رومی، یہ غریب غربا لوگ بیٹھے ہیں، ہم پھنے کھائیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہماری عزت میں کمی ہوتی ہے، ہاں آپ ان کو اٹھا دیں پھر ہم آ کر بیٹھ کر بات سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے، وہ میں تو ان کو ڈھونڈتا پھرتا تھا، ان مشرکوں کو، سرداروں کو کہ میرے قابو ہیں، میں ان کو دین کی دعوت دوں، آج یہ آپ ہی آ گئے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا،
کہ میں یہ غریب غربا صحابہ جو بیٹھے ہیں تو مخلص، لیکن تو کوئی بات نہیں، میں اگر پیغمبر اٹھا سکتا ہوں، اور یہ حق بھی ہوتا ہے، پیغمبر اپنے امتیوں کو اٹھا سکتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو اٹھا سکتا ہے، پیر اپنے مریدوں کو اٹھا سکتا ہے اگر کوئی موقع محل کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے صرف ارادہ کیا، فوراً آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے پیغمبر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کو جو صبح شام پروردگار کو یاد کرتے ہیں، ان کو آپ نے بالکل نہیں اٹھانا۔ یہ کٹے کافر مسلمان ہوتے ہیں، ہوں نہیں ہوتے، جائیں جہنم میں، یہ مخلص لوگ ہیں، یہ ادھر ہی رہے۔ تو یہ غیر اولا چیز کو اختیار کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، اس پر بھی تنبیہ ہوگی۔ تو فرمایا مغفرت مانگیں اور تسبیح کریں اپنے رب کی صبح اور شام، صبح شام تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح ہے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے، بستر پر بیٹھے بیٹھے سنت ہے کہ آپ پہلے چہرے پر ایک دفعہ ایسے آنکھوں کو مل کر ایسے ہاتھ پھیر لیتے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد 10 دفعہ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ، 10 دفعہ استغفر اللہ، یہ بستر پر بیٹھے بیٹھے کر لیتے، پھر اٹھ کر وضو کرنے چلے جاتے۔ تو اس طرح انسان کر لے، اور صبح شام، شام کو پھر کر لے۔ اور فرمایا بے شک جو لوگ جھگڑتے اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے، جو آئی ان کے پاس نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر، نہیں ہے وہ لوگ پہنچنے والے اس کی انتہا کو، یہ صرف تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایک رتی کے برابر بھی ان کے پاس دلیل نہیں۔ فاستعذ باللہ، آپ پناہ مانگیں اللہ کی، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا زمینوں کا زیادہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر دنیا میں مشرک، اکثر جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، اکثر مشرک۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کافروں کو مخاطب کر کے، اے کافروں بیوقوفو، تمہیں نظر نہیں آتا اتنا بڑا آسمان زمین میں نے بنایا ہے، جب میں وہ دوبارہ بنا سکتا ہوں، چھوٹا سا انسان بنانے میں مجھے کیا ہے، میری قدرت سے کوئی مشکل نہیں۔ تو فرمایا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا۔ اندھا جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے، ٹھوکریں کھاتے کھاتے دکان پر جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتے کھاتے مسجد آتا ہے، اور جس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ آرام سکون سے آتا ہے۔ تو اندھا اور دیکھنے والا جیسے برابر نہیں، ایسے مومن اور کافر بھی برابر نہیں۔ کافر اندھا ہے، مومن کی آنکھیں، موحد اور مشرک برابر نہیں، بدعتی اور سنت پر عمل کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے، سچا اور جھوٹا برابر نہیں ہو سکتے۔ اور میں نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک، ولل مسیء، اور نہ ہی برے کام کرنے والے، یہ برابر ہو سکتے۔ قلیل ما تتذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت البتہ آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا، کروڑوں میں سے کروڑواں، کروڑوں میں سے کروڑواں، اس کا بھی ذرے سے ذرہ حصہ بھی تم شک نہ کرنا، وہ یقیناً آئے گی، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور قیامت اللہ تعالیٰ نے رکھی اس لیے، آپ دیکھ نہیں رہے کیا ظلم و ستم ملک میں ہو رہا ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، طوفان، ہر چیز مہنگی، لوگ بل بلا کر رو رہے ہیں، بل بلا کر رو رہے ہیں، ان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، آٹا نہیں لیا جا رہا، کھانا نہیں مل رہا، اور ان ظالموں کو خیال نہیں ہے کون ان کے گریبانوں کو پکڑے اور جھنجھوڑے، کیونکہ یہ بڑے بڑے گاڑوں کے اندر، بڑی بڑی دیواروں والے محلوں میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے غریبوں، اے ظلم و ستم کے شکار لوگوں، پریشان نہ ہونا، میں نے قیامت رسی رکھی اس لیے کہ انہی ظالموں کو پکڑ کر تمہارے سامنے سزائیں دوں گا، اس لیے قیامت رکھی گئی ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے اس کو پورا پورا انصاف ملے۔ اور آپ نے دیکھا دنیا میں بعض اوقات مجرم بچ جاتا ہے، اور جس نے جرم نہیں کیا ہوتا
اس کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ پیسہ چلتا ہے نا، پیسہ، جج کو باروں بار پیسہ لگ جاتا ہے، جج کو وکیل کہہ دیتے ہیں جی یہ جی بے قصور ہے، یہ تو پتہ نہیں ملک سے باہر تھا، حالانکہ اسی نے مارا ہوتا ہے، اور دوسرا جو بے گناہ ہوتا ہے کہتے ہیں اس نے مارا، یہ موقع پر موجود تھا اور ان گواہوں نے دیکھا ہے۔ اب یہ سزا تو ہو گئی، لیکن کیسے اب اس کا فیصلہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت میں نے رکھی اس لیے جتنی بھی زیادتیاں ہوئیں ان کا فیصلہ ہوگا۔ آخری آیت فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا ہے تمہارے رب نے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں، مجھ سے دعا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کہے۔ اور ہم یہ بھی تو دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک دل حکمران عطا فرما، ایسے حکمران عطا فرما جو ہماری عوام کے لیے، ہمارے دین کے لیے، اسلام کے لیے، ملک کے لیے بہتر حکمران ہے۔ اس سے بڑے دکھ کی بات کتنی ہوگی کہ ہمارا ہمسایہ ملک کافر ہو کر ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے اور ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور ہم 76 سال میں آزاد ہو کر ہماری بجلی پوری نہیں ہو رہی، اور نہ استعمال کرنے کے باوجود بلوں کا بے تحاشا آنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عبادتی، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں، عبادتی کا لفظ ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے دعائی، جو تکبر کرتے ہیں میری دعا سے، دعا سے تکبر کا مطلب ہے کہ دعا ہی نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو غصہ آتا ہے۔ تو میرے دوستو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جب اکیلے بیٹھے ہو نماز پڑھ کے، جہاں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں ضرور اس ملک کے لیے دعا کریں، ضرور آگے الیکشن پھر آنے والے ہیں، پھر کوئی ظالم، کوئی جاگیردار وڈیرا پھر آ جائے گا، دعا کریں اس ملک کے لیے جو بہتر حکمران ہیں وہ آ گئے۔ تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری دعا سے سیدخلون جہنم داخلاً، قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔